اسلام کا فلسفہ کیا ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے. اسلام کا آغاز جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اور اسلام کی جو وضاحت ہے سب سے بڑی، اس کا جو مرکزی مقام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. مرکز آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم سے لے کے حضور تک ایک پریپریشن ہے. اس پریپریشن کا جو ثمر ہمیں نظر آتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتا ہے، قرآن کی شکل میں. اور وہ اس کی ڈسپلے کیسے ہوتا ہے، قرآن یا اسلام کہاں اس کی مرکزیت جو ہے جو اپنے آپ کو مظہر کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے. اس میں نے کہا، آپ جو میری عادت ہے کہ میں بات ایسی کرتا ہوں جو لوگوں نے نہیں کی ہوتی، تو میں نے کہا میں جس شخص کا شعر پڑھنے لگا ہوں وہ ہے جس کو میں بیس بنا رہا ہوں، اس کو آپ جوکر کہتے ہیں، کیونکہ انڈین میڈیا اور فلمیں اس کو جوکر کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اس کا نام ہے حضرت مرزا اسد اللہ خان غالب. مرزا اسد اللہ خان غالب میرے نزدیک فارسی کا ایک بہت بڑا شاعر اور ایک بہت بڑا برین ہے جو صدیوں میں ایک دفعہ پیدا ہوتے ہیں. اور اگر غالب نہ ہوتا تو اقبال بھی نہ ہوتے. اور یہ چیز بانگے درا کے دیباچے میں سر عبد القادر نے لکھی ہے. اگر میں آواگون کا قائل ہوتا تو میں یہ کہتا کہ غالب کی روح کو عدم میں جا کے سکون نصیب نہیں ہوا اور وہ اقبال کی شکل میں واپس آیا. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی، لیکن میرے کچھ خطبات ہیں جو آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پہ، جو میں نے ادھر دیے ہیں دبستان میں. وہ ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب، دا وے ہی واز انڈرسٹوڈ بائی علامہ اقبال. 6-7 خطبات کم از کم، اور میں لگا رہا اس پہ. غالب کا ایک شعر آپ 2 شعر سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو وضاحت کروں گا کہ وہ کہتا کیا. کہتے ہیں کہ رشک وفا نگر کے در دعویٰ گہے رضا، ہر کس چگونے در پہ یہ مقصود می رود. رشک وفا نگر کے در دعویٰ گہے رضا، کہتے ہیں تسلیم و رضا جو ہے یہ بہت بڑا مقام ہے رضا کا. جب اللہ کی رضا میں آپ کی رضا شامل ہو جائے اور جب آپ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں خدا کو، اس کا ایک دعویٰ گاہ ہے، در دعویٰ گہے رضا. بہت لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے تسلیم و رضا پہ پورا ہوں. آگے کہتے ہیں رشک وفا نگر، کہ وفا کا رشک کرنا دیکھو اس دعویٰ گہے رضا پہ. ہر کس چگونے در پہ مقصود می رود، کہ ہر شخص کس طرح اپنے مقصود کو پاتا ہے. اب یہ شعر کے بعد کہتا گیا ہے، حضرت رسول اللہ اس کی قبر کو منور کرے، حضرت غالب کہتے ہیں فرزند زیر تیغ پدر وین حد گلو، گر خود پدر در آتش نمرود می رود. وہ بیٹا تب ہی اپنے باپ کے چھرے کے نیچے اپنی گردن رکھ دیتا ہے قربانی کے لیے جب باپ نے خود نمرود کی آگ میں چھلانگ لگائی. اب یہ میں ان آیات کی طرف بھی نہیں جانا چاہتا جو میں نے اکٹھی کی. کتنی قرآن کی عقائد کو اکٹھا کر کے آیات کو تو مرزا غالب اس مقام پہ پہنچتے ہیں. اور یہ وہ مقام ہے جس تھریڈ سے اقبال آگے بڑھتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مقصود کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب. یہ اور اس کا ڈسپلے کیسے ہوا ہے یہ میں نے آگے کہا. اقبال کی نظر میں انہوں نے کہا ہے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر. حضرت علی کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، کہ جس طرح بسم اللہ کی بے ہوتی ہے، اللہ اللہ وہ باپ کی مثال ہے. اور معنی ذبح عظیم آمد پسر، اور ذبح عظیم جو ہے سب سے بڑی قربانی وہ بیٹا ہے حضرت حسین کی ذات. آگے آگے وہ اقبال اس پوری نظم کو جو مجھے زبانی یاد ہے اس کا موقع نہیں ہے تو کہتے کیا ہے کربلا کے واقعے کو
کہ کربلا کا واقعہ کچھ بھی نہیں ہے، سدر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی ان اجمال را تفصیل بود، وہ تو ابراہیم اور اسماعیل کا راز تھا، بیان کر دیا حضرت حسین نے، اور یعنی ان اجمال را تفصیل بود، منا کی وادی میں جب چھری پھیر رہے تھے وہ اس کا مختصر دیباچہ تھا، آج اس کی تفصیل بیان ہو رہی تھی حضرت حسین کی۔ یہ اقبال کہتے ہیں، میں نہیں کہتا۔ کس لفظوں میں کہتے ہیں کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی ان اجمال را تفصیل بود، اور آگے چل کے اقبال کہتے ہیں غریب و سادہ ہو رنگی ہے داستان حرم، نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسلام۔ اب اتنی میں نے جب بات کی تو میرے ان اچھے دوستوں نے اہل تشیع نے کہا کہ جو 10 دن بیان ہوتا ہے نا، آپ نے تو یہ 5 دن 5 منٹ میں، اور یہ ایک آسپیکٹ تھا جو میں نے بیان کیا، میں نے اس کے بعد مختلف آسپیکٹس جو تھے وہ دین کے میں نے بیان کیا، اور میں نے آگے چل کے یہ کہا کہ اب جب قربانی ہی قربانی ہے، تسلیم و رضا کی انتہا ہے، تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے ہم کتنے پکے مسلمان ہیں؟ اقبال کہتے ہیں اپنا آڈٹ کرو، سیلف آڈٹ، اور سیلف آڈٹ میں انہوں نے بڑے سمپل طریقے بیان کیے ہیں۔ انہوں نے کہا 3 سٹیجز ہیں اپنا آڈٹ کرنے کی۔ پہلا سٹیج یہ ہے کہ شاہد کہتے ہیں زندہ ہی یا مردہ ہی یا جان بے لب، از سے شاہد کن شہادت را طلب، تو زندہ ہے یا مردہ ہے، 3 گواہوں سے شہادت مانگ۔ شاہد اول شعور خیشتن، خیش را دیدن بے نور خیشتن، پہلا گواہ آپ کا اپنا شعور ہے، آپ کا اپنا کانشینس ہے، آپ کا اپنا ضمیر ہے، آپ اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی روشنی میں پرکھیں۔ ایگزیکٹ یہ مین ہے، خیشرا دیدن بے نور خیشتن، اپنے نور کی روشنی سے دیکھیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ سونے سے پہلے روز دیکھ لیا کریں کہ کیا میں اپنے ضمیر کے مطابق میں نے ٹھیک کام کیا ہے کہ نہیں۔ 90% آف دی ٹائم آپ کو ضمیر بتا دے گا کہ آج آپ نے جھوٹ بولا ہے تو غلط کیا ہے، سچ بولا ہے تو ٹھیک کیا ہے، بے ایمانی کی ہے تو غلط کیا ہے۔ تو سب سے پہلا سٹینڈرڈ جو ہے وہ آپ کا شعور ہے۔ اگلی سٹیج کہتے ہیں شاہد ثانی شعور دیگری، تیسرا دیدن بے نور دیگری، کہ اپنے آپ کو دوسرے کے شعور پہ دیکھو اور ان کے نور سے دیکھو۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ الفاظ میں نے ایگزیکٹ اس دن استعمال کیے کہ میں نے تو 1 کروڑ دفعہ درود پڑھا ہے، لیکن ساتھ میں نے اس کی جیب بھی کاٹی ہے، اس کو میں نے گالی بھی دی ہے، اس کا مال بھی میں کھا گیا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں دوسرے کے، ان کے مطابق میں پورا اترا ہوں کہ نہیں۔ میرا جو سوشل سسٹم ہے، میرا جو نظام ہے، کیا میں اس کو صحیح فالو کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنے کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں تو نہیں اڑا رہا؟ اور تیسرا انہوں نے کہا ہے شاہد ثالث شعور ذات حق، خیشرا دیدن بے نور ذات حق، تیسرا شعور اللہ کی ذات کا شعور ہے۔ بالکل اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو اس کے تقاضے ہیں میں پورے کرتا ہوں کہ نہیں۔ کہتے ہیں سارا دین یہ ہے، اگر ان تینوں شعور کے مطابق آپ اپنے آپ کو پرکھ کے کامیاب ہو گئے، اگر ہم نے تینوں شعور کے تقاضے پورے کر لیے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ پیچھے ان نور ہر بمانی استوار، حیو قائم چون خدا خود را شمار۔ اگر تینوں تقاضے پورے کر لیے تو پھر سمجھ لو کہ تم بھی حیو قیوم ہو، تمہیں بھی موت نہیں آ سکتی، اللہ کی طرح ہو گئے۔ حیو قائم چون خدا خود را شمار۔ اقبال تو انسان کو کس مقام پہ لے گیا، جہاں خدا کے سامنے لے آیا۔ اس کا تو صوفیوں سے اختلاف یہ ہے کہ صوفی کہتا ہے فنا فی اللہ ہو جاؤ، اللہ کی ذات میں گم ہو جاؤ،
وہ کہتا ہے کہ اتنے بلند ہو جاؤ، اتنے بلند ہو جاؤ کہ اس کو فیس کر سکو خدا. اور اقبال کا تقاضا یہ ہے کہ جس دن انسان خدا کو فیس کر لے، اس کی ساری نظمیں شکوہ پڑھیں، جواب شکوہ پڑھیں، جاوید نامہ پڑھیں، اس کے سامنے کھڑا ہے خدا کے سامنے، اس کو فیس کر رہا ہے. اور فیس کر کے پوچھتا کیا ہے، اس کا پوچھنے کا انداز ہے خدا کا. کہتے ہیں یا مسلمان را مدے فرمان کہ جان بر کف بنے، یا درین فرسود پائی کر تازے جانی آفرین. اے اللہ یا تو مسلمان کو یہ حکم ہی نہ دے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لے، اگر دینا ہے حکم تو اس فرسودہ جان میں مسلمانوں کی جو جسم کے اندر فرسودہ ہو گیا ہے. مسلمانوں کا اسلام فرسودہ کبھی نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کا ایز اے قوم فرسودہ ہو گئی ہے. اس فرسودہ جان کے اندر یا درین فرسودہ جانی، یا درین فرسودے پیک کر تازہ جانی آفرین، اس کے اندر تازہ جان پیدا. یا چنان کن یا چنی، یا اللہ ایسے کر دے یا ایسے کر دے. آگے کہتا ہے یا برہمن را، یا برہمن را بفرما نو خداوندی تراش، یا خود اندر سینہ یہ زناریان خلوت گزین. یا اللہ برہمن کو کہو ایک نئے خدا گاڑ دے، یہ پرانے ہو گئے. یا برہمن را بفرما نو خداوندی تراش، نیا خدا تراش لے. اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ یہ کیا تماشا ہے کفر کا. یا خود اندر سینہ یہ زناریاں خلوت گزین، آ جا اتر ان کافروں کے دلوں کے اندر، سینے کے اندر خود اتر کے ایسی ادھر خلوت پا لے. یا خود اندر سینہ یہ زناریاں خلوت گزین، یا چنان کن یا چنین، یا کنان کن یا. کہتا ہے یا دیگر آدم کہ از ابلیس باشد کم ترک، یا دیگر ابلیس بہرے امتحان عقل و دین. یا نیا آدم بنا دے جو ابلیس کا مقابلہ تو کر سکے نا، اسے تھوڑا سا کم تر. ابھی تو ابلیس کا یہ حال ہے کہ ابلیس کہہ رہا ہے اقبال کی زبان میں کہ لب تے آب گل از من باز گیر، می نہایت کود کی از مرد پیر. اے اللہ یہ پانی اور مٹی کے گڑیا جو ہے یہ مجھ سے لے لے، میں بوڑھا بندہ ہوں، میرے سے بچپنا نہیں ہوتا، یہ گڑیوں سے کھیلا نہیں جاتا، جیسے کہتا ہوں ویسے ہی کرتا ہے. کچھ تو ہو جس کا مجھے مقابلہ ہے. تو کہتا ہے یا دیگر آدم کہ از ابلیس باشد کم ترک، یا دیگر ابلیس بہر امتحان عقل و دین. یا ایک اور ابلیس لے آ جو ہماری عقل اور دین کے امتحان تو لے سکے. یا چنان کن یا چنین، اللہ یا ایسے کر دے یا ایسے کر دے. آگے کہتے ہیں یا جہانی دیگری یا امتحانی دیگری، نی کنی تا چند باما انچ کر دی پیش دین. اللہ یا نیا جہان بنا دے یا نیا امتحان بنا دے. ہمارے ساتھ کیا لگا رکھا ہے، کب تک وہ کرتا رہے گا جو ہمارے ساتھ تو کر رہا ہے. یا چنان کن یا چنین. اور آگے کہتا ہے بڑے دعوے کرتے ہیں فقیری کے، فقر بخشی، فقر بخشی باشکو ہے خسروے پرویز بخش. فقیری دینی ہے تو دو، لیکن پھر ساتھ خسرو پرویز کی شان و شوکت بھی دے دو. فقر بخشی باشکو ہے خسروے پرویز بخش. یا عطا فرما خرد با فطرت روح الامین. تو یا پھر اگر عقل دینی ہے تو نے ہمیں، تو روح الامین جبرائیل کی فطرت کے ساتھ ہمیں دے. یا چنان کن یا چنین، یا چنان کن. اگلا جو شعر ہے نا اس کے اوپر جو کہتے ہیں وہ سارا جس دے دیتا ہے اقبال. کہتے کیا ہے، یا بے کچھ در سینہ یہ من آرزو یہ انقلاب. سننے والی بات ہے، یا بے کچھ در سینہ یہ من آرزو یہ انقلاب. یا میرے سینے میں انقلاب کی آرزو کو کچل دے. یا بے کچھ در سینہ یہ من آرزو یہ انقلاب. یا اگر یہ تم نے نہیں کرنا تو یا دیگر گن کن
نہاد ان زمان و ان زمین، تو یا اللہ اس زمانے اور اس زمین کی جو فطرت ہے اس کو چینج کر دے، خود ہی کر دے۔ اب یہ دو تماشے نہیں چل سکتے۔ اب وہ جو مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ فقیری میں میری مانگ رہا ہے، اور جو فطرت کسی کہتے ہیں نا شکوہ خسرو پرویز، سچا واقعہ ہے، اس پہ کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ ایران فتح ہو گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ایرانی، انہوں نے کہا حضرت مسلمان تو ہو گئے لیکن نہ اپنی زبان چھوڑنی ہے، نہ اپنا کلچر چھوڑنا ہے، نہ اپنی روایات چھوڑنی ہے، اور نہ ہی کوئی عرب گورنر بھیجے۔ اگر یہ 3-4 شرطیں منظور ہیں، جیسے کہیں گے ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، حالات بدل جائیں گے۔ حضرت گئے اندر تو ایک کونے پہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ میں ایک درویش بیٹھے ہوئے تھے جس کا نام تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت نے کہا کہ حضرت تیاری کر لیں۔ کہتے ہیں کیا تیاری؟ کہتے ہیں آپ کے آرڈر نکال رہے ہیں جاب کے۔ کہتے میں درویش آدمی ہوں، کیا نوکری دیں گے؟ انہوں نے کہا آپ چلیں تیاری کریں، اٹھیں، سب کو نوکری مل گئی ہے، آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں یو آر ہیئر بائی اپوائنٹڈ ایز گورنر جنرل آف پرشیا۔ جاؤ جا کے کسرا کا تخت خالی ہو گیا ہے۔ پال لے گا نا من شکوہ خسر بھی ارادہ تاج کسرا زیر پایوں نہ ہم، وہ تم میرے ہو جاؤ تو میں تمہیں خسرو کی شان و شوکت عطا کرتا ہوں، اور میں خسرو کا تاج اتار کے تیرے پاؤں میں پھینک دیتا ہوں۔ حضور کے بارے میں اقبال کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بود مدت چشمے او محروم نوم، ان کی آنکھیں جو ہیں نیند سے مدتوں تک محروم رہیں، تاب تخت خسر بھی خوابید قوم، حتیٰ کہ خسرو کے تخت کے اوپر قوم سو۔ وہ خسرو پرویز جس کی بادشاہت کا یہ حال تھا۔ اور میں کچھ نہیں کہتا، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں اور بیت المقدس میں پہنچے ہیں تو خسرو پرویز کا جھنڈا لہرا رہا تھا بیت المقدس پہ۔ باسفورس کی ادھر کھڑا تھا، اس کیسر کی بھاگ رہا تھا۔ ایک وقت آ گیا، مصر بھی اس کے پاس تھا، لیبیا بھی اس کے پاس تھا، دا کنگ آف پرشیا، ایجین سی میں بھی اس کے بیڑے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ خسرو پرویز کی شان و شوکت عطا کر۔ حضرت سلمان گئے ہیں، آگے خط کیا ہے کہ ایرانیوں کو، پرشینز کو، یہاں پہ یہ جگہ تھی مدائن، کہ گورنر جنرل آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ تو رواج یہ تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ ذل الہی، جو اسلام میں بھی آ گیا کانسیپٹ، وہاں سے خدا کا عکس ہے، نظر نہیں آتا۔ اب اس کی جگہ گورنر جنرل آ رہا ہے اور کھڑے ہیں باہر انتظار میں۔ ایک بزرگ جو ہے خچر کے اوپر تھیلے سے روٹی نکال کے اس کو کھا رہے ہیں، گزر گئے ہیں، بابا جی گزر گئے ہیں۔ رات کو واپس آئے ہیں، واپس پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا گورنر صاحب کا استقبال کرنے گئے تھے، آئے نہیں ہیں۔ اس نے کہا جی وہ آ بھی گئے ہیں، اندر جا کے انہوں نے کام بھی شروع کر دیا۔ پہلا ٹیسٹ کیا تھا اس کو، آئے ہیں لوگ، انہوں نے کہا حضرت تباہ و برباد ہو گئے ہیں، کچھ نہیں رہا۔ فارسی میں انہوں نے کہا روئے ہیں، کہتے ہیں ہماری ساری عزت آبرو مٹا دی گئی ہے، یہ کہاں سے مسلمان، یہ کہاں سے عرب آ گئے، آپ ہمارے ہیں،
ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں, ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. یہ کیا بیتی ہے؟ سلمان کھڑے ہو گئے ہیں, انہوں نے ایک ہی کویشچن کیا ہے, اے میری قوم کے لوگوں, تمہیں وہی دن یاد نہیں ہے جب میرے نبی پہ یہ آیت اتری تھی, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا, اللہ نے اس امیین کی طرف, ان پڑھوں کی طرف ایک رسول کو بھیجا ہے جو ان پہ اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں, ان کو تزکیہ کر. اب یزکیہم کے معنی اگر آپ عربی کو, جو میں نے کہا نا پہلے بات کی تھی, میں نے عربی زبان کو بڑی گہرائی سے پڑھا. زکی کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے جی پاک, پانی جو ہوتا ہے صاف, اس کو ماؤ زکی, زکیہ. زکی کا معنی پاک نہیں ہوتا, زکی کا معنی ہوتا ہے ڈیولپڈ کر کے اس کو پرفیکٹ حالت میں لے. اب تزکیہ کا معنی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ. پہلے قرآن سناتے ہیں, پھر ہیومن ڈیولپمنٹ کرتا ہے, اور جب ڈیولپمنٹ کر دیتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, پھر کتاب سکھاتے ہیں. پہلے پڑھتے ہیں, اب تزکیہ کرنے کے بعد, آپ کو ڈیولپ کرنے کے بعد اب سکھاتے ہیں کتاب کیا ہے, اور پھر حکمت سکھاتے ہیں. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ لوگ سخت گمراہی میں. اور یہ آیت ایک دفعہ نہیں اتری, 2 دفعہ اتری تھی. ایک آل عمران میں اتری تھی, ایک سورہ جمعہ میں اتری تھی. پہلے اور معنی میں اتری تھی, اس میں ایک لفظ کا فرق فی انفسہم. میں آج وہ نہیں جاننا چاہتا کہ انفسہم یہاں کیوں نہیں ہے, ادھر کیوں. اس پہ بھی میں نے لیکچر دیا تھا, طارق صاحب کو پتا ہے انفسہم کو بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ آیت پڑھی جب حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, آخر میں ایک اور انکشاف ہوا. اگلی آیت کیا تھی؟ آخرین منہم لما یلحقوا بہم, اور یہ رسول ان کے پاس بھی اترے ہیں, اس قوم کے بھی, ان اقوام پہ بھی, ابھی ان کو ملے نہیں ہیں اور بعد میں آ کے ملیں گے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اللہ عزیز الحکیم ہے. عزیز کا معنی جو ہے نا, ہم جو مرضی کریں, اس کا معنی ہے آل پاورفل, اور حکیم کا معنی آل وائز. اور یہ ایگزیکٹ ورڈ جو تھا, یہ تو 1100 سال پہلے پرشین استعمال کر رہے تھے, خداوند اہورا مزدہ. اہورا کا مطلب ہوتا ہے آل پاورفل, اور مزدہ کا مطلب ہے آل وائز. زرتشت کے دین میں خدا کا نام اہورا مزدہ ہے. قرآن نے کیا کہہ دیا کہ جو نام وہ بھی دیتے تھے وہ بھی میں ہی ہوں, مجھے یاد, اہورا مزدہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ آخرین منہم قوم ہے. دیکھ لیں کوئی حدیث کی کتاب, بخاری کو دیکھ لیں, انہوں نے سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یہ اور اس کی قوم. سلمان نے کہا یہ تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں آپ پہ بھی نازل ہوا. اللہ کے رسول نے تو اس کو بھی کہہ دیا تھا, خسرو پرویز کو جب خط لکھا تھا کہ میں آپ کی طرف رسول بنا کے آیا ہوں, مان لو. اسلم تسلم وان تولیت ان اسم المجوس علیک, میں تو آ گیا. اب سلمان نے کہا مجھے دیکھو, میں ایک آرڈینری بندہ تھا آپ کے ملک کا, کون سوچ سکتا تھا اس پرشین امپائر میں کہ بادشاہی رائل فیملی کے علاوہ کبھی کوئی شخص اوپر کے مقام پہ پہنچ جائے. 27 صوبے تھے ایتھوپیا سے لے کے انڈیا تک,
اور یورپ کے سینٹر سے لے کے چائنا کے ایسٹ تک، پرشیا کے ہر صوبے کا گورنر رائل فیملی کا ممبر ہوتا ہے. ہر فیملی، تمام جنرل جو تھے وہ ارسٹوکریسی سے، ایک ڈسٹنکٹ کلاس سسٹم تھا. سلمان نے کہا میں تو کسی کلاس میں فٹ نہیں تھا، میں تو محمد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے بیٹھا ہوں، اور میں نے وفا کر دی ہے کہ محمد سے وفا تو تو ہم تیرے، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور میرے بارے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا کہ میرے اہل بیت سے ہے، جبکہ اس نے اپنے چاچے ابو لہب کو کہا تھا کہ اس پہ لعنت بھیجو. بے مصطفیٰ بے رسان کی شراء کے دین ہما اوست، اگر بے او نہ رسیدی تمام ابو لہبیس، جو قریب ترین جینیٹیکلی ہو سکتا تھا وہ ابو لہب تھا، ابو لہب بن عبد المطلب، لیکن اس میں تو لعنت بھیج رہے ہیں. اور مجھے گلے لگا کے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا سلمان کون ہے، اس کو تو جنت بھی انتظار کر. کہتے ہیں مجھے کس نے احترام دیا، مجھے اس دین نے دیا، اس وفا نے دیا، رشک وفا نگر کہ در دعویٰ گہے رضا، ہس کس چگونے جان بے مقصود میر ود. اگلا کویسچن یہ کیا سلمان سے کہ حضرت جب سے بادشاہ مرا ہے لا اینڈ آرڈر ختم ہو گیا، دیر نو پرسن. ہمیں ڈاکو چور آتے ہیں، رات کو جو کچھ ہوتا ہے لوٹ کے لے جاتے ہیں، ہماری خواتین کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ گورنر آ گئے ہیں بن کے، آپ کچھ ہمارا کریں. اور یہ بھی واقعہ صحیح ہے، ایسے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ گیا سلمان، کیا اے خدا میں محمد کا غلام، میں ان کا نمائندہ، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. میں اس کفرستان میں، جسے اقبال نے پرشین کو خطاب کرتے کہا تھا، مہر و ماہ دیدم نگاہم برطرز پروین گذشت، میں نے چاند اور سورج دیکھے تھے، اب میری نگاہیں جو ہیں وہ پروین سے بھی اوپر چلی گئی ہیں، آسمان کے ستاروں کے آخری جھنڈ کے اوپر. ساختم طرح حرم در کافرستان شما، میں تو تمہارے کافرستان میں حرم کی بنیاد رکھ رہا ہوں. یہ ہے وہ حرم، حرم کا راز. اور جسے اقبال نے کہا ایرانیوں کو، ہلکا گرد من زنید ہے پے کرانے آب و گل، اے پانی اور مٹی کے جسموں میرے ارد گرد ہلکا بنا لو، آتشی در سینے دارم از نیاؤ گانے شما، تمہارے بزرگوں کی آگ میرے سینے کے اندر روشن. سلمان نے کہا اللہ میری لاج رکھ لے، میرے محمد کی لاج رکھ لے، میرے دین کی لاج رکھ لے، میں آ گیا ہوں. ایک فلیش ہوئی لائٹ کی. پرشینز کو کہتے ہیں جاؤ جا کے اندر سے کنیاں لگا لو گھر کی، آج کسی نے باہر نہیں نکلنا، کل صبح ملیں گے. باہر نہ کوئی نکلے آپ عشاء کے بعد. ڈاکو آئے، چور آئے، جنگل کے کتے، بھیڑیے اور درندوں نے ان سارے ڈاکوؤں کو کھا لیا. صبح لوگ اٹھے، دیکھا کہ لاشیں پڑی. پرشیا واز سیوڈ بائی سلمان. اس کو اقبال نے کہا ہے ان مسلمانان کے میری کردار در شہنشاہی فقیری کردار. وہ مسلمان جنہوں نے بادشاہت کی ہے انہوں نے شہنشاہی میں فقیری کر دی. کہتے کیا ہے در امارت فقر را افزوداند، انہوں نے بادشاہت کے اندر، امارت کے اندر فقیری کی بنیاد رکھ کے مثل سلمان در مدائن بودان. دیکھنا ہے تو سلمان فارسی کو مدائن میں جائے. آگے جا کے اقبال کہتے ہیں غافل زبو جدو امام باش، اپنے باپ، دادا اور چچا کے فخر سے آزاد ہو جا، اور مثل سلمان زادہ یہ اسلام باش، سلمان کی طرح اسلام کا بیٹا بن. یہ ایک ایسی اس دین کے اندر خوبی تھی جس پوائنٹ پہ میں آیا ہوں، جس میں ڈینائل تھا تمام خاندانی بانڈیجز سے، نسل و رنگ اور قومیت کا ڈینائل تھا.
اور ثابت کیا کرنا چاہتا تھا یہ اسلام، یہ دین، کہ کوئی پاکستانی ہے، کوئی انڈین ہے، کوئی یورپین ہے، کوئی پرشین ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، جس نے ان سے وفا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک قوم ہے، جس نے ان سے وفا نہیں کی وہ دوسری طرف، اور جس نے وفا کی ہے وہ پھر اپنے مقصود کو پا گیا ہے۔ اور اقبال کا میسج کیا ہے؟ سنائی کے بارک کی قبر پہ کھڑے ہو کے جو اس نے کہی تھی، نہ ایرا میں رہے باقی نہ تورا میں رہے باقی، وہ بندے فقر تھا جن کا ہلاکے کیسر و کسرا، نہ ایرا میں رہے باقی نہ تورا میں رہے باقی، وہ بندے فقر تھا جن کا ہلاکے کیسر و کسرا۔ اور اس کے جواب میں کہا ہے کہ عشق را آئین سلمانی نہ ماند، پاک ایران ماند و ایرانی نہ ماند۔ عشق کے اندر آئین سلمان فارسی کا آئین ختم ہو گیا، ایران کی مٹی رہ گیا، ایرانی کوئی نہیں رہ گیا۔ ان کو ناتش فسرد اندر دلش، نیست باقی روح در آب و گلش، وہ پرانی آگ ان کے سینوں میں بجھ گئی ہے، اور ان کی پانی اور مٹی میں کوئی آگ، کوئی روح نہیں باقی رہی۔ یہ اقبال نے کہا اسی غزل میں، جہاں وہ کہتے ہیں نہ ایرا میں رہے باقی نہ تورا میں رہے باقی، وہ بندے فقر تھا جن کا ہلاکے کیسر و کسرا۔ تو کہتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ عجب کیا گر بہو پروین میرے نخچیر ہو جائے، یہ عجب نہیں ہے کہ چاند اور پروین پھر میرے دوبارہ غلام ہو جائیں، کہ بفطرا کے صاحب دولتی بستم سرے خدرا، کہ میں نے ایک صاحب دولت شہنشاہ کے کمند میں اپنی گردن دے دی ہے۔ یہ مصرع جو ہے یہ کہ بفطرا کے صاحب دولتی بستم سرے خدرا، یہ صاحب تبریزی کا ہے۔ صاحب کا پہلا مصرع کیا ہے کہ چنند اندر جہاں خورشید سرگردان ہمیں گردد، سورج اس لیے گول گول اس زمین پہ گھومتا ہے کہ در فطرا کے صاحب دولتی بندت سرے خدرا، کہ کسی شہنشاہ کو، اپنے بادشاہ کی جس کی تعریف کر رہا ہے، اسی کے کمند میں اپنی گردن دے دے۔ اقبال نے اس مصرے کو کہا کہ عجب کیا گر بہو پروی میرے نقشیر ہو جائیں، کہ در فطرا کے صاحب دولتی بستم سرے خدرا، وہ دانا سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی آخر۔ موجود ناظرین، یہ ہے اقبال، اور یہ مجھے کہا گیا تھا اس دن، کہا کہ آپ اقبال کا ایک اور چہرہ دکھاتے ہیں، اور یہ چہرہ تو ہمیں کوئی دکھاتا ہی نہیں۔ اس چہرے کو دیکھنے کے لیے آپ کو سارا، میں نے اس دن بھی ایک دعویٰ کیا تھا، میں نے تقریر سے پہلے کہا تھا، میں نے کہا اس وقت میرے ذہن میں، میرے مائنڈ کے پیچھے قرآن پورا کھلا ہوا ہے، اس وقت میرے پاس پری اسلامک تمام جو ہے یہ ہسٹری اور اس کا ادیان اوسطا کے، وہ بھی میرے سامنے، اور فردوسی سے لے کے غالب تک کی فارسی شاعری بھی میرے سامنے۔ پھر میں اقبال کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں۔ اقبال کو لوگوں نے پڑھا ہی نہیں، پہاڑ اور گلہری پڑھ لی، شاہین کی بات کر دی، بچوں کا گیت گا دیا، مکڑا اور مکھی کی بات کر دی، وہ کہا کہ اقبال پورا ہو گیا۔ وہ جسے کہتے ہیں الف سے تو آگے بڑھا ہی کوئی نہیں، اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتا ہے جو رخت خیش بر بستم عظیم دیر، جب اس مندر سے میں اپنا رخت سفر باندھ کے چلا گیا، ہمیں گفتند باما آشنا بود، سب کہنے لگے کہ وہ ہمارا آشنا تھا، ولیکن کس نہ دانست کن مسافر، لیکن کوئی نہیں جان سکا کہ یہ مسافر کہ گفتو با کے گفتو از کجا بود، کیا گیا، کس سے کیا گیا، کہاں سے آیا اور کہاں چلا۔ آج میں اے ایم فاسٹر کے ایک مضمون سے، ریپبلک آف رومی سے حوالہ دوں گا۔ اس نے کہا تھا کہ بنگال کے ایک شاعر نے حافظ کا ترجمہ کر کے بنگالی میں اور انگریزی میں شاعری کی، ربندر ناتھ ٹیگور نے، اس نے نوبل پرائز لے لیا۔ تو سب نے کہا اقبال کو نوبل پرائز نہیں ملا،
یہ نوبل پرائز لے گیا رابندر ناتھ ٹیگور. کہتا نوبل پرائز تو نہیں ملا لیکن اس درویش کو خدا نے ایک بادشاہت عطا کر ایک ملک دے دیا. اور آج میں اس پہ آتا ہوں کیونکہ 82 سال بعد میں اسی جگہ کھڑا تھا یا مجھے کھڑا کر دیا گیا. تو میں کہتو رجال ہے کہ میرے جیسے غریب کو جہاں محمد علی جناح کھڑے تھے اور محمد علی جناح نے کھڑے ہو کے 1940 میں لاہور میں کیا کہا تھا یوم اقبال کہ اگر مجھے اقبال کا کلام پیش کیا جائے اور کسی ملک کی سلطنت پیش کی جائے کسی اسلامی ملک میں سلطنت نہیں لوں گا, میں اقبال کو لے لوں گا. اقبال مل گیا مجھے ساری سلطنتیں مل جائیں گی. وہ مال ہے اور یہ کہنے والا کوئی اور نہیں ہے. تو یہ ہے اقبال. اگر آپ ان کی روح کو سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے.